ہو چکی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اشیاء عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے، اور جنرل ایوب نے جو آئین بنایا ہے اس کے تحت وزیر نامزد ہوتے ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہی حال اسمبلیوں کا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس نمائندے کے ہیں۔ بجٹ کا 1/3 حصہ اسمبلیوں میں پیش کیا جاتا ہے، باقی بجٹ جانے کہاں جاتا ہے۔ ٹیکس گزار عوام کو کچھ پتا نہیں، ملک میں ترقی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن میں نے تو ملک گیر دوروں میں کہیں ترقی نہیں دیکھی، صرف اخباروں میں ضرور پڑھا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک میں ترقی پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، لیکن مجھے علم نہیں اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی۔ بلوچستان میں لوگوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی امریکہ کو اپنا دوست نہیں کہا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایوب خان آج کل ہر جگہ رو رو کر یہ شکایت کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کی نسبت بھارت کو 3 گنا فوجی امداد دے رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا تھا کہ تم تو امریکہ کو اپنا دوست اور بہترین اتحادی قرار دیتے تھے، پھر اسے اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیا؟ اور اس کا مطلب ہوا کہ تم کسی دوست کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے قابل نہیں۔ میں نے امریکہ کو کبھی دوست نہیں کہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھ پر سخت تنقید کی ہے، تو انہیں پتا ہونا چاہیے میں ان سے 10 گنا زیادہ سیاست جانتی ہوں۔ مجھے علم ہے کہ ملک کا مفاد کس میں ہے۔ عوام نے پاکستان کے لیے بھاری قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ چند افراد اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ ملک اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ سب کو یکساں سہولتیں ہوں گی۔ ایوب خان نے میرے بھائی کے مزاروں کی دیواروں پر اپنا نام کا کتبہ نصب کرا لیا۔ ایوب خان نے مزار کا سنگ بنیاد رکھا، مجھے دعوت دی گئی لیکن میں شریک نہیں ہوئی۔ میرے لیے یہ تقریب خوشی کا باعث نہ تھی۔ مجھے قائد اعظم میموریل فنڈ کمیٹی کا چیئرمین بننے کو کہا گیا تھا، لیکن میں نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں لوگوں کے پاس یہ اپیل لے کر نہیں جا سکتی تھی کہ وہ چندہ دیں تاکہ میرے بھائی کے لیے شایان شان مقبرہ تعمیر کیا جا سکے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں میرے بھائی کے مقبرے کے نام پر کتنا چندہ اکٹھا کیا گیا اور کتنا